یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پہ عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہے، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، یہی لوگ وہ وارث ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورۃ المؤمنون کی 11 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں اور ان کا ترجمہ۔ آج ہم اس سورت کی ابتدائی آیات پر بات کریں گے اور ہمارا آج کا موضوع ہوگا نماز میں خشوع کیسے پیدا کیا جائے۔ عموماً لوگ شکایت کرتے ہیں یا پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھ لیتے ہیں لیکن ہماری نمازوں میں خشوع نہیں آتا، یا نماز پڑھ کر سکون نہیں ملتا، یا نماز پڑھتے ہوئے دلوں میں بہت وسوسے آتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیات کی روح سے ہم اپنی نمازوں کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور نماز میں خشوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے۔ الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں، خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کا لفظ خ شین عین سے ہے جس کا معنی ہے سکون، ایسی نماز جس میں سکون ہو، دل کے اندر بھی اور ظاہری حرکات میں بھی، یعنی دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ ہی کی محبت ہو، اللہ کی طرف دھیان ہو، اور دل کے اندر یہ احساسات اتنے گہرے ہوں کہ انسان کے ظاہری رویے میں بھی نظر آ رہے ہوں، اس کے اعضاء پر بھی ان کا اثر ہو۔ پھر خشوع کا معنی کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنا بھی کیا گیا ہے۔ تو گویا خشوع کا لفظ آتے ہی دل میں پہلا خیال کیا آنا چاہیے؟ سکون، ٹھہراؤ، ریلیکس، عاجزی، جھکاؤ۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ نظر اور آواز کو پست رکھنے کا نام خشوع ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دائیں بائیں التفات یعنی گوشہ چشم سے دیکھنے سے بچنا خشوع ہے، یعنی نماز میں کھڑے ہو کر دائیں بائیں نہیں دیکھنا، ادھر ادھر نہیں دیکھنا اور آنکھوں کے کناروں سے بھی نہیں دیکھنا، جو اس سے بچ جائے گویا وہ خشوع کی حالت میں ہے۔ حضرت عطا فرماتے ہیں کہ بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلنا خشوع ہے، یعنی نماز میں بے وجہ کھجانا یا کپڑے ٹھیک کرنا، ہلنا جلنا، آگے پیچھے ہونا، کبھی ٹانگ اٹھانا، کبھی انگلیاں مروڑنا، کبھی کچھ کرنا، کبھی ایک ٹانگ پہ بوجھ ڈال کے کھڑے ہو جانا، یہ سب چیزیں خشوع کے خلاف ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نماز کے وقت اپنے بندے کی طرف برابر متوجہ رہتا ہے جب تک وہ دوسری طرف التفات نہ کرے، یعنی بندہ جب رب کی طرف متوجہ رہتا ہے تو رب بھی بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب وہ دوسری طرف التفات کرتا ہے یعنی گوشہ چشم سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے رخ پھیر لیتے ہیں، یعنی آپ کا دھیان اگر اللہ کی طرف رہا تو اللہ کی توجہ بھی آپ کی طرف، جو ہی آپ نے ادھر ادھر منہ کیا توجہ کی، اللہ نے بھی اپنا رخ پھیر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ اپنی نگاہ اس جگہ رکھو جس جگہ سجدہ کرتے ہو، اور یہ کہ نماز میں دائیں بائیں التفات نہ کرو، یعنی نماز کو خشوع کیا ہے؟ نگاہیں سجدے کی جگہ ہوں۔ اگر آپ اس عمل میں کامیاب ہو جائیں تو یقین مانے آپ کی نماز میں خشوع آ جائے گا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے سے زیادہ خشوع آتا ہے، جو کہ غلط فہمی ہے۔ ایسا کرنا پسندیدہ بھی نہیں، لگتا بہت آسان ہے کہ کچھ چیز نظر نہ آئے تو ہمارا دھیان زیادہ اللہ کی طرف ہو جائے گا، لیکن آج آپ نماز میں تجربہ کر کے دیکھیں، جو لوگ آنکھیں بند کر کے پڑھتے ہیں وہ آنکھیں کھول کر سجدے کی جگہ دیکھنا شروع کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہم بچپن سے ایک طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی کسی نے ہمیں ٹوکا نہیں، کیونکہ ہم سب سے زیادہ مائنڈ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی ہماری نماز کی اصلاح کرنا چاہے۔ عام طور پر اگر آپ لوگوں کو کسی بھی چیز سے روکیں تو وہ اتنا نہیں برا مناتے، لیکن اگر نماز کے بارے میں تھوڑی سی بات بھی کر دے تو ہائپر سینسٹیو ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کیوں کہا؟ اگر مثلا کسی نے اگر دوپٹہ باریک لیا نماز میں تو اسے روکا جائے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں، یا اگر ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں اور بتایا گیا، یا یہ کہ نماز کا طریقہ درست نہیں، اگر اس میں کسی نے تھوڑی سی بھی مداخلت کر دی تو ناقابل برداشت، تم ہوتے کون ہو مجھے کچھ کہنے والے۔ اس لیے عموماً لوگ اپنی عزت بچانے کو دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے جو چاہیں کریں، پھر کیا ہو سکتا ہے جب کسی کو خود پرواہ نہیں، جب کوئی خود اپنی اصلاح نہیں چاہتا تو آپ کیا کر سکتے ہیں کسی کے لیے۔ اور بعض اوقات انڈائریکٹلی
20 बार समझाने के बावजूद भी लोग अपना तर्ज अमल नहीं बदलते। तो याद रखिए कि जब तक तरीका दुरुस्त नहीं होगा खुशू नहीं आएगा। तो खुशू लाने के लिए नंबर 1 कि सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ने की कोशिश करें, और उसमें सजदे की जगह पे देखना शुरू करें। नमाज में हरकत कम करें। अमूमन तो मुझे टेलीविजन देखने का कभी न मौका मिला है न मौका होता है। तो इस रमजान में जहाँ हम ठहरे हुए थे तो वहां पर टेलीविजन थे, तो रात को हरम की तरावी आती थी, तो मुझे बहुत होता था कि इतना करीब है हम और वहां शरीक नहीं हो सकते। तो मैं एहतमाम के साथ थोड़ी देर लगा के देखती थी कि अच्छा आज कौन सी आयत आ रही है, आज क्या हो रहा है। तो उसमें मैंने खुसूसी तौर पे गौर किया कि जो इमाम होते थे ऐसे लगता था कि पत्थर के बुत हैं जो इनको बिल्कुल कोई हरकत नहीं। और वहां से मुझे अपनी नमाज को चेक करने का एहसास हुआ कि एक जगह पर नजर है। हमारा हाल क्या था, कभी आंखें बंद कर लेते हैं, ऊपर सर कर रहे होते हैं, कभी इधर कर रहे होते हैं, कभी नीचे कर लेते हैं, कभी आंखें खोल लेते हैं, कभी इधर उधर थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या खाक खुशू आएगा? अगर आप किसी को खुशू के साथ नमाज पढ़ते देखें तो आप देखेंगे आपकी नमाज में भी आएगा, या आपके पास अगर कोई खड़ा हो तो उससे भी आपको फायदा होगा। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं, क्योंकि इस तदबीर ने मुझे बहुत ज्यादा फायदा दिया है, आंखें बंद नहीं करनी, आंखें खुली रखनी है, लेकिन मुसलसल सजदे ही की जगह पे देखना है, इधर उधर नहीं देखना, और कम से कम हरकत, हिलना नहीं है। ये 2 काम आप कर ले तो अंदर भी ठहराव आएगा। इसीलिए खुशू का माना सबसे पहले मैंने आपको सुकून वाला बताया, सुकून। और जो इस तरह नमाज पढ़े उसकी नमाज के बाद भी उसको एक खास सुकून नसीब होगा। हम नमाज पढ़ के बेचैन उठते हैं बाज़-औक़ात, क्या पढ़ा, कभी रोने भी बैठ जाते हैं, कोई फायदा नहीं, ये रोने धोने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है। ये एक लेम एक्सक्यूज होता है, रो के अपने आप को हम खुश कर लेते हैं कि हम रो लिए, बस नदामत के आंसुओं ने सब गलती धो दी। ठीक है, उससे धुल जाती है गलती, लेकिन गलती की जब तक इस्लाह ना हो तो महज रोना फायदा नहीं देता, या महज नदामत फायदा नहीं देती। तो इसलिए 2 चीजों पे खुसूसी तवज्जो करनी है अगर चाहते हैं खुशू आए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ना ही काफी नहीं, बल्कि नमाज में खुशू जरूरी है। किसके लिए? कामयाबी के लिए। इसीलिए आप देखिए कि ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने को कहा गया है जहाँ ज्यादा आसपास मूवमेंट ना हो। मर्दों के लिए तो बहुत ही अच्छा चांस होता है कि मस्जिद में चले जाएं, मस्जिद में सभी नमाज पढ़े, कुछ और तो वहां हो नहीं रहा होगा, तो उसमें खुशू पैदा होने का एक कुदरती माहौल होता है। लेकिन औरतों के लिए क्या पसंदीदा है? जैसे हदीस में आता है कि घर के अंदर वाले हिस्से में, यानी जितना आम एक्टिविटी वाले हिस्से को छोड़कर आप अलग थलग होकर नमाज पढ़े उतना ही अच्छा है, क्योंकि इससे कोई बैरूनी जो इंटरफेरेंस है या डिस्ट्रैक्शन के असबाब है वो नहीं रहेंगे, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो जब हम सुकून के फार्मूले पे अमल करेंगे तो लाजमी तौर पर फिर हम नमाज में कुछ और चीजों का भी ख्याल रखेंगे जो अमूमन देखा गया है कि लोग उनका ख्याल नहीं रखते। तो किन चीजों से फिर बचना है? मसलन नंबर 1 हिलना नहीं, नंबर 2 मुख्तलिफ समतों में झुकना नहीं। कैसे? ये नहीं कि कभी दाएं टांग पे खड़े हो जाए, कभी बाएं टांग पे खड़े हो जाए, ये नहीं करना। ठीक है, अगर शुरू में आपको बहुत लंबी नमाज की आदत नहीं तो मुख्तसर पढ़ना शुरू करें, लेकिन हिले बगैर। कपड़ों को बार बार समेटे नहीं, ना उनको झाड़े। ऐसा दुपट्टा या ऐसा लिबास नहीं पहने कि जो बार बार गिरे और बार बार आप उसको समेटने में मसरूफ हों। फिर इसी तरह जाए नमाज को दुरुस्त तरीके पे बिछाएं। ये नहीं कि नमाज के बीच में ही आप उसे ठीक करना शुरू कर दें। ऐसी जाए नमाज पे खड़े मत हो कि जो हर दफा में इकट्ठी हो जाए और हर दफा में आप उसको सीधा कर रहे हो। पहले जो खजूर के दरख्तों के पत्ते होते थे उनके जो जाए नमाज मिलते थे, अगर आज आपको मयसर हो और उस पर नमाज पढ़ने की कोशिश करें तो आप देखेंगे खुशबू में इजाफा होगा। बिल्कुल एक नेचुरल मैट होता है ना, उसकी अपनी एक खुशबू भी होती है और वो इकट्ठा नहीं होता, और उस पर आपके हाथ पांव सब जम जाते हैं। ये जितनी मखमली जाए नमाजें आ गई हैं इतनी ही नमाज में खुशू खत्म हो गया। कभी पांव फिसल रहे होते हैं, कभी हाथ फिसल रहे होते हैं। जिस चीज पर आप नमाज पढ़ते हैं उसको भी दुरुस्त करने की जरूरत है, वो भी मददगार है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वक्त सामने नक्शो निगार और जाए नमाजों के ऊपर नक्शो निगार और इन चीजों को नापसंद किया है, क्योंकि ये भी नमाज में खलल अंदाज होते हैं। फिर इसी तरह तन के भी नहीं खड़े होना चाहिए, यानी बहुत अकड़ के नहीं खड़े हो, बल्कि नॉर्मल नेचुरल रिलैक्स तरीके से खड़े हो। बहुत ऊंची किरात ना करें। मसलन अगर आप तहज्जुद में या नफल किसी में जरा सा ज्यादा तिलावत करना चाहते हैं, बहुत चीख चिल्ला के नहीं करें। या कहीं आप इमामत करा रहे हैं तो उस सूरत में भी किरात में आजिजी होनी चाहिए, क्योंकि वो भी खुशू में इजाफा करेगी। इसी तरह गा गा कर तिलावत करना ये भी दुरुस्त नहीं। मसनूई तकल्लुफ से तिलावत करना, फिर इसी तरह नमाज में जमाइयां लेना और लेते चले जाना, नहीं, उनको कंट्रोल करें। इसी तरह जल्दी जल्दी करना, क्योंकि
خشوع کیا ہے؟ سکون. اور سکون میں کیا ہے کہ آپ جب قیام کریں تو ہلنا بند کر دیں، رکوع کریں تو اتنی دیر رکوع کریں کہ جسم ہلنا بند کر دے، رکوع سے جب اٹھیں تو کھڑے ہو کر دوبارہ اتنا کھڑے ہوں کم از کم کہ آپ کا جسم ہلنا بند کر دے. پھر جب آپ سجدے میں جائیں ٹک جائیں اور اس وقت سر اٹھائیں جب تسبیحات پوری ہو چکی ہوں اور ہلنا بھی ختم ہو چکا ہو. یہ نہیں کہ آپ ایک کانسٹنٹ موومنٹ میں کھڑے ہوئے تو رکوع میں ہلتے ہلتے پھر کھڑے ہو گئے، پھر سجدے میں ابھی ہلنا بند نہیں تو پھر کھڑے ہو گئے اور پھر واپس پلٹ گئے. یہ ماری نماز جو ہے جلدی کی، اس سے قطعاً خشوع نہیں آتا. خشوع کے لیے آپ کو ٹھہر کر آہستہ نماز پڑھنی ہوگی. اسی طرح اگر کوئی چیز نماز میں اذیت دے رہی ہو تو اس کو ہٹانا ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم کہتے ہیں نا سکون اور ٹھہر جانا، تو اس میں ہم ایسا ٹھہرتے ہیں کہ کوئی چیز اگر ہمیں اس میں پریشان کر رہی ہے، چبھ رہی ہے، یا کوئی خارش ہو گئی یا کچھ، تو ہم اس کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے. نتیجہ کیا؟ تو کچھ سمجھ نہیں آتا پڑھ کیا رہے. تو یہ ان نیچرل قسم کا سکون بھی طاری نہیں کرنا. اس میں کوشش کریں کہ کم سے کم موومنٹ سے اس سبب کو دور کر دیں. مثلا اگر کہیں خارش ہوئی ہے تو ایک ہاتھ سے بس اس جگہ ہلکا سا دبا کے خارش کر دیں، یہ نہیں کہ ہلا کے خارش شروع کر دیں، یا کہ بالوں کو سمیٹنا شروع کر دیں، یا بالوں سے کھیلنا یا کپڑوں سے. یا بعض لوگ جیسے مرد حضرات حرم میں نماز پڑھ ہوتے تھے نا، تو وہ مختلف لوگوں کو دیکھ کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے نا، اور اس سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں کہ جب میں ایسی حرکت کروں تو میں بھی تو یہی لگتی ہوں گی. بعض لوگ داڑھی سے کھیل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات بال ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ کپڑا ہی ٹھیک کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہل جل کی، یہ نماز کی خشوع میں اثر انداز ہوتی ہیں. پھر ایک اور مرحلہ ہے اور وہ ہے اندر کے خیالات اور سوچوں کا. بہت سے لوگ اس پر پریشان ہوتے ہیں. اگر آپ اس طریقے پہ عمل کریں گے، سجدے والی جگہ پہ دیکھنا ذرا شروع کریں، آپ دیکھیں گے خیالات کم ہو جائیں گے. بہرحال ہر شخص کا اپنا اپنا حساب ہو سکتا ہے. مجھے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہیں. تو خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے خیالات کا آنا اور ایک ہوتا ہے خیالات کا لانا. آنے والوں کو تو آپ روک نہیں سکتے، پاسبل ہی نہیں. اور ایک ہوتا ہے خود انوائٹ کرنا، کسی کو بلانا، دعوت دینا. اس کو آپ بہرحال کنٹرول کر سکتے ہیں. اب جو بن بلائے آ جاتے ہیں ان کو آنے دیں، ان کو آپ اگنور کر دیں، کیونکہ ہمارا دماغ ایسی چیز ہے کہ جو کانسٹنٹلی کام کرتا ہے، رکتا نہیں ہے. آپ سو رہے ہوں تب بھی وہ خوابیں دیکھتا رہتا ہے، آپ جاگ رہے ہوں، آپ کسی سے بات کر رہے ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کی پوری توجہ وہاں ہو. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کا دھیان وہاں بھی ہوتا ہے اور کہیں اور بھی ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں پر جو خیالات تو خود بخود آ رہے ہیں وہ آتے رہیں گے، اس کو نہیں آپ روک سکتے. مثلا کانوں کے اوپر تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ رکھ سکتے ہیں، آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں، زبان بند کر سکتے ہیں، لیکن دماغ کے خیال کا کیا کریں؟ کوئی ڈھکنا نہیں دے سکتے، کوئی سوئچ نہیں آف کر سکتے. وہ تو خدا نخواستہ آف ہوا تو پھر تو گئے، آن نہیں ہو سکتا پھر. اب یہ بڑی مشکل ہے، اس لیے ان کے پیچھے نہ پڑے، ان کو زیادہ سوچے نہ، ان کو اہمیت نہ دے، ان کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے، ان کا تذکرہ نہ بہت زیادہ کریں. یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا وہ ہر ایک کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میں کیا کروں، میرے تو خیال بہت آتے ہیں نماز میں. کسی کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ جو ایک آپ کو لگائے گا اس وقت اور آئندہ آپ کے خیالات نہیں آئیں گے. اس لیے آپ ان کا تذکرہ زیادہ نہ کریں، جسٹ ٹیک اٹ ایزی، نارمل لیں. تو ہوتا ہی ہے تو آئیں گے، لیکن یہ نہ کریں کہ کوئی ایک خیال آ گیا ہے تو پھر اس کے آگے اور سوچیں. مثلا اپنے کاموں کی پلاننگ وہاں کھڑے ہو کے شروع کر دیں. اور فرض نمازوں میں ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. نفل میں اگر ہو جائے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فوجوں کو ترتیب دینی ہوتی تھی تو نفل نماز شروع کر دیتے تھے. تو نوافل کی حد تک ٹھیک ہے لیکن فرض میں نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اگر آپ بدل بدل کے صورتیں پڑھیں گے، قرآن پاک کا کچھ حصہ ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس سے بھی فرق پڑتا ہے. چینج سے یکسوئی آتی ہے. مثلا ایک جگہ آپ کھڑے ہیں یا ایک جگہ آپ کام کر رہے ہیں تو بعض اوقات آپ کام نہیں کر پاتے اور بار بار آپ کو خیالات تنگ کرتے ہیں. اپنی پڑھائی کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ تھوڑی سی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں، جگہ بدل لیتے ہیں، اٹھ کے جا کے پانی پی کے آ جاتے ہیں، یہ کچھ تو اس سے پھر فرق پڑ جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ تلاوت یعنی قرآن پاک کا وہ حصہ جو نماز میں پڑھ رہے ہیں اگر آپ اس کو تبدیل کرتے رہیں تو فائدہ ہوگا. اس کے لیے طریقہ کیا ہو؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قرآن پاک آپ نے یاد کیا پھر وہ آپ کو بھولنے لگا. کوئی سورت اگر کچھ دن تک